آج آپ کو مسلم ہینڈ کی حقیقت سے آشنا کرنے والا ہوں۔ لوگ تو انہیں کروڑوں میں فنڈنگ کرتے ہیں، چاہے آپ میرپور سے ہیں، کوٹلی سے ہیں، ڈڈیال سے ہیں، مظفر آباد سے ہیں۔ آپ نے مسلم ہینڈز کا نام سنا ہوگا۔ لوگ ان کو کروڑوں میں فنڈنگ دیتے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ فنڈنگ کہاں پہ لگائی جاتی ہے؟ آپ کی ڈونیشن ساری پیسے کی طرح بہائی جا رہی ہے۔ یہ 2-3 لاکھ روپے کا فلٹر لگا کے پیسے پورے کر دیتے ہیں۔ آج کی ویڈیو بالخصوص خطہ آزاد کشمیر سے تعلق رکھنے والوں کے لیے ہے، چاہے آپ میرپور سے ہیں، کوٹلی سے ہیں، ڈڈیال سے ہیں، مظفر آباد سے ہیں۔ آپ نے مسلم ہینڈز کا نام سنا ہوگا۔ لوگ ان کو کروڑوں میں فنڈنگ دیتے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ فنڈنگ کہاں پہ لگائی جاتی ہے؟ کیا آپ کا پیسہ پراپر طور پر یوٹیلائز کیا جا رہا ہے؟ آج آپ کو مسلم ہینڈ کی حقیقت سے آشنا کرنے والا ہوں، تاکہ آپ نیکسٹ ٹائم مسلم ہینڈ کے ساتھ ڈونیشن کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچیں۔ جی مسلم ہینڈ وہی کہ جس نے میرپور میں فلٹرز لگائے ہوئے ہیں، جو لوگوں کو صاف پانی پلا رہی ہے۔ کیا سارا پیسہ آپ پانی پہ لگا دیا ہے، یا پھر آپ کی ڈونیشن ساری پیسے کی طرح بہائی جا رہی ہے؟ لوگ تو انہیں کروڑوں میں فنڈنگ کرتے ہیں، تو کیا یہ 2-3 لاکھ روپے کا فلٹر لگا کے پیسے پورے کر دیتے ہیں اور ہمیں تسلی ہو جاتی ہے کہ ہمارا پیسہ اچھے کام میں لگ رہا ہے؟ میرے بہت سارے سوالات تھے، مگر ان کے حل کے لیے مجھے ان کے دفتر میں جانا پڑا۔ میں آپ کی خاطر ان کے دفتر میں آیا ہوں، تاکہ آپ کو بتا سکوں کہ یہ آپ کا پیسہ کہاں پہ لگا رہے ہیں۔ شاید یہ ویڈیو دیکھ کر کچھ لوگوں کو اچھا نہ لگے، لیکن ڈونیشن کا حق اس وقت ادا ہوتا ہے کہ جب وہ صحیح معنی میں استعمال کی جائے۔ مجھے بڑی جستجو تھی کہ میں ان کے کام کو دیکھوں کہ کیا واقعی ہمارے پیارے لوگوں کا پیسہ پراپر وے میں یوز کیا جا رہا ہے۔ ان کے بقول انہوں نے ویسٹ مینجمنٹ سسٹم شروع کیا ہے، جو کہ میرپور آزاد کشمیر میں لوکیٹڈ ہے۔ ہم اب اس کی طرف جا رہے ہیں اور جا کر دیکھیں گے کیا واقعی یہ پیسے کو صحیح جگہ لگا رہے ہیں۔ کچھ دیر کی مسافت کے بعد ہم اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ ہے مسلم ہینڈ کا انٹیگریٹڈ ریسورس ریکوری سینٹر، جسے اپنی زبان میں ویسٹ ریسائکلنگ پلانٹ کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ آپ لوگوں کو صاف پانی پلا رہے ہیں تو پلاتے رہیں، کیا ضرورت لوگوں کا پیسہ یہاں پہ لگوانے کی؟ کیا لوگ پیسے درخت سے اتارتے ہیں؟ ماشاءاللہ ان کا سیٹ اپ تو بہت پیارا لگا مجھے۔ یہ دیکھیں ہماری پیاری ماؤں اور بہنوں کے لیے کہ جو آپ اپنے بیگز پھینک دیتے ہیں تو یہ کیسے اس کو یوٹیلائز کر رہے ہیں۔ ابھی تو میں ان کی جان نہیں چھوڑنے والا، میں تو پورا دیکھ کے جاؤں گا۔ اور انہوں نے ہمیں پراپر سالڈ ویسٹ مینجمنٹ سسٹم کے حوالے سے گائیڈ کیا۔ یہ ان کی مشین ہے کہ جس میں فوڈ ویسٹ ریسائکل کیا جاتا ہے اور جسے بعد میں کھاد کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں سبزیوں کے چھلکے، انڈوں کے چھلکے اور دیگر کھانے والی تمام اشیاء کو ریسائکل کر کے ایک پیاری سی کھاد میں بنایا جاتا ہے، جو ہمارے پودوں میں استعمال ہوتی ہے۔ اصل ہیرو تو یہ بھائی ہیں کہ جو اس گند میں ہاتھ ڈال کر اس ویسٹ کو ریسائکل کر کے کھاد بنا رہے ہیں، جو ہمارے پودوں میں استعمال ہوتی ہے۔ مختلف سیکشنز ہیں کہ جہاں پر ڈیفرنٹ ٹائپس آف کیٹیگریز کے ساتھ ریسائکل کیا جاتا ہے۔ یقین مانیں کہ جب میں اس سیکشن میں گیا کہ جہاں پر فوڈ ویسٹ پڑا ہوا تھا اور وہاں پر کھڑا ہونا بڑا مشکل تھا، اور یہ آزاد کشمیر کا سب سے بڑا ریسائکلنگ پلانٹ ہے۔ یہاں پر سبزیوں کا ویسٹیج پڑا ہوا تھا، جو ہم سبزیاں کھاتے ہیں اور پھینک دیتے ہیں، لیکن یہ اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں۔ یقین مانیں کہ یہاں پر کھڑا ہونا بہت مشکل تھا۔ ان کی ہمت کو داد ہے۔ اور مزے کی بات بتاؤں، یہ کھاد تیار کر کے فری آف کاسٹ دے رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کھاد بنانے کا مقصد کیا ہے؟ اتنا کچرا اکٹھا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ اپنے شہر کو صاف ستھرا رکھا جائے۔ میں نے اونچائی کے اوپر چڑھ کے ان کے تمام سیکشنز کو دیکھا اور مجھے بڑا ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں میں گر ہی نہ جاؤں۔ آپ نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث تو سنی ہوگی کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کو انہوں نے پریکٹیکلی امپلیمنٹ کیا ہے۔ اور اگر آپ اپنے ویسٹ کو ریسائکل نہیں کرتے تو یہ بہت ساری بیماریوں کا باعث بن سکتا ہے۔ کیا مقصد ہے کہ اتنے کروڑوں کا سیٹ اپ بنانے کی، یہ جگہ لینے کی اور اتنی محنت کرنے کی؟ اتنا کچھ دیکھ کر آپ کو تو یقین ہو گیا کہ مسلم ہینڈ آپ کے پیسے کو صحیح معنی میں لگا رہی ہے۔ نہ صرف آپ کے پیسے کو لگا رہی ہے بلکہ آپ کی صحت کا بھی خیال رکھ رہی ہے۔ اگر ہم اپنے ویسٹ کو ٹائم پر ریسائکل نہ کریں تو وہ ہمارے لیے بہت سی بیماریوں کا باعث بن سکتا ہے۔ میں اوپر تو چڑھ گیا، لیکن اب نیچے اترنا میرے لیے مشکل تھا۔ کافی سوچ کے بعد دوست نے مشورہ دیا کہ چھلانگ لگا لیں۔ خیر، ان کا اتنا بڑا سیٹ اپ دیکھنے کے بعد مجھے اب یقین ہو گیا کہ مسلم ہینڈ خدمت خلق کا بہت کام کر رہی ہے۔ کچرا تو سارے اکٹھا کرتے ہیں، لیکن اس کو یوٹیلائز کون کرتا ہے؟ وہ مسلم ہینڈ کر رہی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر ہم اس کچرے کو، اس گند کو جو ہے یوٹیلائز نہ کریں
تو ہمارے لیے کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک نے ہمارے لیے اوزون لیئر رکھی ہے کہ جو سورج کی الٹرا وائڈ ریز کو ہمارے لیے فلٹر کر کے بیچتی ہے۔ اگر یو وی ریز ڈائریکٹ ہمارے جسم کے ساتھ کنٹیکٹ کریں تو اس سے جلد کی بہت ساری بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ دوسری بات، سانس لینا مشکل ہو جائے، اللہ پاک ان کو شاد و آباد رکھے، یہ خدمت خلق کا بہت کام کر رہے ہیں۔ اب آپ کو اس سیکشن میں لے کے چلتے ہیں کہ جو فروٹس آپ کھاتے ہیں، مثال کے طور پر آپ آم کھاتے ہیں تو اس کی گٹلیوں کو پھینک دیتے ہیں، لیکن انہوں نے وہی گٹلیوں کو اٹھا کے ان کو زمین میں لگایا اور پودوں کی شکل میں تبدیل کیا۔ یہ جو میں آپ کو سٹنگ سیکشن دکھا رہا ہوں، یہ ایک درخت کے ساتھ بنا ہے، ایک درخت کے تنے کے ساتھ بنا ہے۔ جی یہ وہ کھاد ہے جو ہم پودوں میں استعمال کرتے ہیں اور جو ہمارے ویسٹ سے بنائی جاتی ہے۔ جو آپ پانی فلٹر سے بھرتے ہیں، یہ ان کی ویسل سے انہوں نے کلے پاٹس بنائے ہوئے ہیں۔ سادہ زبان میں بولیں کہ جو فلٹر کرنے والی اشیاء ہوتی ہیں، جو پانی کو فلٹر کرتی ہیں، یہ وہ ویسلز ہیں کہ جن کو انہوں نے گملوں میں کنورٹ کر دیا۔ جن سیکٹرز میں یہ کام کر رہے ہیں ویسٹیج کے حوالے سے، وہ سارا ریکارڈ ان کے پاس موجود ہے۔ مسلم ہینڈ کا ممنون و مشکور ہوں کہ وہ اپنے ڈونرز کا پیسہ صحیح جگہ انویسٹ کر رہے ہیں۔